آتش علم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آتش علم اور میں آپ کا میزبان فہد۔ آج میں آپ کو چائنا کے متعلق بتاؤں گا۔ چلیے سب سے پہلے چین کے جھنڈے پر نظر ڈالتے ہیں۔ چین کے جھنڈے کا رنگ لال ہے اور اس پر ایک بڑا ستارہ اور اس کے ساتھ 4 چھوٹے ستارے بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری وضاحت کے مطابق اس کے جھنڈے کا لال رنگ چینی انقلاب کی ترجمانی کرتا ہے اور اس پر موجود 5 ستارے چینی عوام کے اتحاد اور کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جھنڈے پر موجود بڑا ستارہ کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے اور 4 چھوٹے ستارے چین کی 4 کلاسز یعنی آسان الفاظ میں ذاتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جس میں ورکنگ کلاس، دی پیسنٹری یعنی کسان، دی اربن پیٹائٹ بورجوازی یعنی شہروں میں رہنے والے لوگ اور نیشنل بورجوازی شامل ہیں۔ چین کا وہ علاقہ جس کو ہم مین لینڈ چائنا کہتے ہیں وہ چین کا مشرقی حصہ ہے۔ چین کی سرحد کی ٹوٹل لمبائی 22,000 کلومیٹر ہے اور اس کا بارڈر تقریباً 14 ممالک سے لگتا ہے۔ چین ایک بہت بڑا ملک ہے جو تکلماکن ڈیزرٹ سے لے کر کوسٹ آف فوجیان تک پھیلا ہوا ہے۔ چین کا ایڈمنسٹریٹو نظام بہت پیچیدہ ہے۔ چین کے ٹوٹل 22 صوبے ہیں، 4 میونسپلٹیز اور 5 اٹونومس ریجنز شامل ہیں، یعنی ان علاقوں کو کچھ حد تک خود مختاری حاصل ہے، اور 2 خاص ایڈمنسٹریٹو ایریاز شامل ہیں۔ چین کے اٹونومس یعنی خود مختار علاقوں میں گوانگشی، تبت، سنگجیانگ، نیانگشیا اور انر منگولیا شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ہر اٹونومس ریجن کا اپنا کلچر ہے جو باقی چین سے مختلف ہے۔ چین کی 4 میونسپلٹیز وہ علاقے ہیں جو ہیں تو شہر لیکن ان کو صوبے کا درجہ حاصل ہے۔ ان میں چین کا دارالحکومت بیجنگ، تیانجن، شنگھائی اور چونگکنگ شامل ہیں۔ چین کے خاص ایڈمنسٹریٹو ایریاز میں ہانگ کانگ اور مکاؤ شامل ہیں۔ یہ علاقے پہلے برطانیہ اور پرتگیز کے زیر تسلط تھے اور یہ چین کو 1997 اور 1999 میں واپس ملے، اور یہاں ایک عجیب قانون رائج ہے، ایک ملک دو سسٹم۔ ان دونوں علاقوں کی اپنی کرنسی، اپنا پاسپورٹ اور اپنی گورنمنٹ ہے۔ چین جتنا بڑا ملک ہے اس کے متنازع علاقے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے تائیوان۔ تائیوان اور چائنا دونوں ایک دوسرے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور 1949 سے پہلے دونوں ایک ہی ملک تھے۔ چائنیز سول وار کے دوران کمیونسٹ پارٹی نے مین لینڈ چائنا پر قبضہ کر لیا اور نیشنلسٹ پارٹی نے تائیوان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آتا ہے بھوٹان۔ چین کے بھوٹان کے ساتھ 2 متنازع علاقے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بھارت۔ بھارت اور چین کا کوئی آفیشیل بارڈر نہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان ایک لائن ہے جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں اروناچل پردیش، جو ٹیکنیکلی تو بھارت کی ایک ریاست ہے لیکن چین اسے جنوبی تبت کا حصہ سمجھتا ہے۔ اتراکھنڈ جو ایک اور بھارتی ریاست ہے، یہاں ویلی آف جھارکھنڈ اور نیتی پاس کے مقام متنازع ہیں۔ ہماچل پردیش میں راؤ پورگل ماؤنٹینز اور اسپرٹ ریور ویلی متنازع ہیں، اور آخر میں جموں اور کشمیر میں شکسگم ویلی جو گلگت بلتستان میں ہے، فگجی ویلی، ماؤنٹ آف ریور بائی چمار اور اکسائی چین پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ تاجکستان کے ساتھ چائنا کی پوری سرحد ہی متنازع ہے۔ چین کے مشرق میں پورا ساؤتھ چائنا سی ہی متنازع ہے۔ اس کے کچھ حصے پر تقریباً 6 ممالک اپنا حق سمجھتے ہیں، جن میں فلپائن، ویتنام، برونائی، ملیشیا، تائیوان اور انڈونیشیا شامل ہیں، اور چائنا پورے ساؤتھ چائنا سی کو ہی اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی تنازعات کی۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں یہاں کی آب و ہوا پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چین ایک بہت بڑا ملک ہے، تو یہاں قدرتی طور پر بہت سی جغرافیائی تقسیم بھی ہوگی۔ اگر آپ چین کو اسپیس سے دیکھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرقی چین مغربی چین سے بہت ہرا بھرا ہے۔ چین کے ساحلی علاقے پر اس کی بہت زیادہ آبادی رہتی ہے اور یہاں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں شپ ہاربرز بنائے جا سکتے ہیں۔ چین کا شمال مشرق اس کا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یہاں موجود سٹی آف ہاربن میں ہر سال آئس سٹی بنائی جاتی ہے جہاں لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ چین کے اس پورے شمال مشرقی علاقے کو پرانے وقتوں میں منچوریا کہتے تھے۔ اس علاقے سے تھوڑا مغرب کی طرف آئیں تو انر منگولیا آتا ہے، جس کا زیادہ تر علاقہ خشک منگولین پلیٹو پر مشتمل ہے، اور مشہور گوبی ڈیزرٹ بھی یہاں ہی واقع ہے۔ انر منگولیا سے اگر آپ مغرب کی طرف بڑھیں تو سنگجیانگ آتا ہے، جو چین کا سب سے بڑا آٹونومس ریجن ہے۔ یہاں 1.5 ملین اسکوائر کلومیٹر زمین میں صرف 5% ایسی زمین ہے جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہے۔ یہ علاقہ پتھریلے پہاڑوں پر مشتمل ہے جہاں بہت سے تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جنوب کی طرف جائیں تو تکلماکن ڈیزرٹ آتا ہے، جس کو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں سائڈ سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ جنوب کی طرف آگے جائیں تو تبت آتا ہے، جو اس زمین کی سب سے اونچی جگہ ہے، جو 5000 سے لے کر 16000 میٹر تک سی لیول سے اونچی ہے۔ یہاں بہت سی تازہ پانی کی جھیلیں ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں چین کے بڑے دریا شروع ہوتے ہیں، اور کچھ دریا انڈیا اور پاکستان کے بھی۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو چین کے دوسرے علاقوں کی آب و ہوا اور کچھ دیگر انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے۔